أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير جن لوگوں کو لڑائی کے لیے مجبور کیا گیا اور ان پر ظلم ڈھائے گئے، اب اللہ کی طرف سے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ کھلی اجازت ان کو دی جا رہی ہے جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، محض اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کی طاقت کو مٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو ڈھا دیے جاتے۔ روحانی تربیت کے مرکز، درویشوں کی خانقاہیں، عبادت خانے اور مسجدیں بھی جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قوت والا ہے اور غالب ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے قدم جما دیں اور ان کو حکومت عطا فرمائیں تو یہ لوگ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلے کاموں کا حکم جاری کریں گے، برے کاموں سے لوگوں کو روک دیں گے، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر بھی اے نبی، اگر انہوں نے آپ کی بات کو جھوٹ جانا تو ان کے پہلے بھی نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قوموں نے بھی ایسی ہی حرکت کی تھی۔ ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، مدین والوں نے بھی ہماری بات کو رد کر دیا، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ یوں تو میں نے انکاری لوگوں کو ایک مدت تک ڈھیل دی، لیکن جب انہیں عذاب میں جکڑا گیا تب انہیں پتہ چلا کہ میری پکڑ کیسی رہی۔ کتنی آبادیاں ایسی تھیں کہ ہم نے ان کے ظلم کے سبب انہیں تباہ کر ڈالا کہ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر کر ڈھیر بن چکیں، اور انگنت کنویں اور باولیاں اجڑ کر بیکار پڑی ہیں، اور بہت سے راج محل جو سنہری نقش و نگار سے سجائے سنوارے گئے تھے ہم نے انہیں ویران کھنڈر بنا دیا۔ کیا انکاری لوگوں نے زمین پر چل پھر کر دیکھا نہیں؟ بس ان کے دل ہوتے اور عقل ہوتی تو ویران کھنڈروں سے انہیں حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ ان کے پاس کان بھی تھے مگر سننے سے محروم تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے سینوں میں جو دل ہوتے ہیں اگر وہ دل اندھے ہو گئے تو ان کی بات ہی بگڑ جاتی ہے۔ پھر بھی یہ لوگ جلدی مچا کر آپ سے عذاب لے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، اور یقینی بات ہے کہ تم لوگ گن گن کر 1000 سال پورے کرو تب کہیں اللہ کے یہاں وہ مدت فقط ایک دن کی ہوا کرتی ہے۔ اور بہت سی آبادیاں ایسی ہو گزری ہیں کہ ان کے ظلم کے باوجود میں نے انہیں سنبھل جانے کی مہلت دی،
لیکن جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں نے انہیں عذاب میں دھر لیا، اور آخر سب کو آنا میرے ہی پاس ہے۔